بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے ڈیموکریٹ کانگریشنل کمپین کمیٹی میں ایک خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں روس چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لیا۔ امریکی صدر نے الزام عائد کیا کہ میرا خیال ہے پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قائد ہے۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ انتہا کا خطرناک سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان نے آج سے 3 مہینے پہلے سمی ابراہیم کو بول نیوز پر ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں عمران خان نے جو کچھ کہا تھا اس کے بعد عمران خان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ عمران خان نے ملک توڑنے کی بات کر دی ہے۔ ذرا یہ کلپ سنیں کہ عمران خان نے کیا کہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا۔ کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا۔ یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ، چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان۔ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی ہو جاتا۔ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج۔ جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی؟ سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے، جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس، ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں، باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں، ان کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے، ملک خود کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو پاکستان کی فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ اگر ملک دیوالیہ ہو گیا تو اس کے علاوہ اور کیا رہ جائے گا؟ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان بینک کرپٹ ہو گیا تو سب سے پہلے ہمارا قومی ادارہ اس کی زد میں آئے گا۔ اس کے بعد ہم سے یوکرین کی طرح ہمارے جوہری اثاثے لے لیے جائیں گے۔ ساری دنیا کو ہم سے مسئلہ ہی یہی ہے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت کھو دے گا تو میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے 3 حصے ہو جائیں گے۔ ان بیانات کے بعد عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور آج آپ 3 مہینے بعد دیکھ لیں کہ پاکستان سمجھیں کہ دیوالیہ ہو چکا۔ اسحاق ڈار کو IMF نے گھاس نہیں ڈالا، وہاں اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ IMF نے ان کو انکار کر دیا ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ سبسڈی کے بغیر ملک چلاؤ۔ معاشی جادوگر جب وزیر خزانہ کی سیٹ پر بیٹھا تو 12 روپے پٹرول سستا کر دیا، ڈالر نیچے آ گیا۔ اس نے وطن واپسی سے پہلے ہی یہ ساری فنکاریاں اور ہیرا پھیریاں دکھانا شروع کر دی تھیں کہ جیسے ہی میں واپس جاؤں گا تو ہر کسی کو حیران کر دوں گا۔ مفتیٰ اسماعیل نے اسی لیے تو زبان کھولی تھی کہ 5 مہینے میں گالیاں کھاتا رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی اسحاق ڈار کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تو جلدی IMF کی طرف بھاگا۔ میرے پاکستانیوں، اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے پہلا ہدف عمران خان کو ہٹاؤ اور دوسرا ہدف ملک کا دیوالیہ۔ امریکہ نے یہ دونوں ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں۔ عمران خان کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹا دیا۔ اس کے بعد معیشت کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے۔ جو بدترین مہنگائی کا طوفان اب آنے والا ہے
لوگ خود بخود سڑکوں پر نکلیں گے۔ عمران خان کی ہر وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے جو اس نے چاہے 20 سال پہلے کی ہو یا 3 مہینے پہلے۔ جب سابق امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف 3 ٹویٹس کیے تھے تو عمران خان نے فوراً 4 ٹویٹس کر کے ٹرمپ کو آئینہ دکھا دیا تھا۔ میرے پاکستانیوں، یہی ایٹمی پروگرام تو ہماری طاقت ہے، ورنہ یہ امریکہ پاکستان کو کب کا نگل چکا ہوتا۔ اسی لیے تو یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک پاکستان کی حکومت کا اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں۔ شیریں مزاری نے کہا ہے کہ امریکی صدر پاکستانی قوم سے معافی مانگیں۔ میرے پاکستانیوں، اس ملک کا وزیر خارجہ چابی والا کھلونا ہے۔ پرچی پر اسے پارٹی کی سربراہی ملی، 6 مہینے صرف اس نے سیر سپاٹے کیے ہیں، پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کیا، کارکردگی 0۔ بلکہ یہ سارے چابی والے کھلونے ہیں جو اس حکومت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ بھائی ہے جو امپورٹڈ حکومت، اس نے کیا خاک کسی کو جواب دینا ہے؟